اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنت المنان، فرمایا کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب قرآن نے بھی کہا احسان نہ جتلاؤ، مصطفیٰ بھی فرما رہے ہیں احسان نہ جتلاؤ۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سوال کر لیتے ہیں، مولا تو فرما رہا ہے ضابطہ اخلاق سکھانے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو فلک عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی کہتے ہیں احسان نہ جتاؤ، تو بھی کہتا ہے احسان نہ جتاؤ، مولا تو کیوں مصطفیٰ جان رحمت کا احسان جتا رہا ہے، تو کیوں احسان جتا رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اے میرے بندے، میں نے 18,000 یا 40,000 یا 80,000 جہان پیدا کیے، شمس و قمر پیدا کیے، شجر و حجر پیدا کیے، میں نے کائنات کی ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا کی، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پیدا کیا۔ اگر میں مصطفیٰ جان رحمت دینے کے بعد احسان نہ جتاتا تو تم نے سمجھنا تھا کہ شاید مصطفیٰ جان رحمت بھی عام نعمتوں کی طرح ہے۔ میں نے احسان اس لیے جتلایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے مصطفیٰ کی ذات عام نعمتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر ساری مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو افضل اور اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سردار قیامت، دلدار قیامت، حقیق کی قیامت، تدبیر کی قیامت، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت کو عام نعمت مت سمجھنا، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ اللہ کے فضل کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو بتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم بنا کر بھیجا، پھر اس پر رب کریم احسان بھی جتلا رہا ہے۔ اب میرا تجھ سے سوال ہے کہ بتا حضور علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ بتا حضور کی آمد پر جھنڈے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے؟ بتا حضور کی آمد پر لائٹنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یار اشاعت تو یہ کہتے ہیں اگر ہمارا بس لگے چند تارے توڑ کے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی سے اپنے گھر کے اوپر لگا دیے۔ اب جو میلاد رسول کے قائل نہیں ہے، عظمت رسول کے قائل نہیں ہے، جشن مصطفیٰ کے قائل نہیں ہے، جلوس نکالنے کے قائل نہیں ہے، ان کو میں اعلیٰ حضرت کی زبان سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ نہیں سمجھے؟ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ جو احسان عظیم رب نے فرمایا ہے اس احسان عظیم کے شکرانے کے طور پر محفل سجائی جائے، اور یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے پاس سے گزرے، صحابہ کے پاس سے جب گزرے نا تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کی آمد کا ذکر کر کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم جو فرمایا ہے یا رسول اللہ اس کا بھی ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات کا حلف اٹھاتے ہو، اس بات کی قسم دیتے ہو کہ واقعتا نہیں تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ عرض کر دیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسی شک کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لی، بلکہ میری بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ذکر رسول کی مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، محفل میلاد کی مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، اور اس میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ جل جلالہ فرشتوں کی جماعت میں ان لوگوں پر فخر فرما رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہائے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، جب تک دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ غوثیہ۔ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام بھی محفل میلاد سجاتے تھے،
محفل میلاد بنا کر حضور کا ذکر کر کے احسان عظیم کو بیان کر کے ومنا علینا بکا، حدیث کے الفاظ ہے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو آج مولوی کیوں فتوے لگا رہا ہے کہ محفل میلاد نہیں بنانی چاہیے؟ مولوی کیوں فتوے لگا رہا ہے ذکر رسول نہیں کرنا چاہیے؟ مولوی کیوں فتوے لگا رہا ہے جھنڈے نہیں لگانے چاہیے؟ معلوم ہوا کہ اس کو جھنڈوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو ڈنڈے سے تکلیف ہو رہی ہے۔